اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بے میں آج ہم اپنا مضمون نمبر 12 پڑھیں گے، جس کا نام ہے تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کی تعلیم اور ملک کی ترقی۔ حوالے کا پہلا شعر آپ لکھیں گے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون۔ درون گھنٹی کی آواز کو کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے ہی زندگی کے جو دنیا ہے اس میں رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ نسواں کا لفظ نساء کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی عورت کے ہیں۔ چنانچہ تعلیم نسواں کے معنی ہوئے عورتوں کی تعلیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کا ہر انسان، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، محتاج ہے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ کہتے ہیں ہر کمال راز زوال، یہ فارسی کا ایک قول ہے، یعنی ہر کمال کو زوال ہے، یعنی ہر عروج نے آخر نیچے آنا۔ لیکن علم ایسی دولت ہے جس کو زوال نہیں۔ علم ایسا دوست ہے جو سفر ہو یا حضر قیام کو کہتے ہیں، خلوت تنہائی ہو یا جلوت لوگوں کا موجود ہونا، گہما گہمی، ہر جگہ انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ علم انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں لکھی گئی کوٹیشن ہے، آپ نے بھی ایسے ہی لکھنی ہے۔ دوسرا، یہاں پر آپ طلب العلم فریضات علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، آپ عربک کے ساتھ بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ دور جدید کے مہذب اور متمدن یعنی تہذیب یافتہ معاشرے میں تعلیمی نسواں کی اہمیت سے انکار جاہلیت اور کم عقلی ہے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی ناکارہ یعنی بیکار ہو جائے تو زندگی کی گاڑی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہر گھر ایک چھوٹی سی سلطنت کی مانند ہے، جس میں شوہر بادشاہ اور بیوی وزیر ہوتی ہے۔ بادشاہ خواہ کتنا ہی منتظم اور لائق، منتظم کا مطلب انتظام سنبھالنے والا اور قابل کیوں نہ ہو، اگر اس کا وزیر دانا یعنی عقل مند نہیں تو وہ امور سلطنت میں بادشاہ کو صحیح مشورے نہیں دے سکے گا۔ چنانچہ ایسی سلطنت کا روبہ زوال، یعنی زوال کا مطلب ہے نیچے چلے جانا، فطری امر ہے۔ اسی لیے ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم کا حاصل کرنا بھی ازبز ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم میں صرف وہی قومیں سب سے آگے ہیں جن کی عورتیں حصول تعلیم و تربیت میں مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ ایک کوٹیشن لکھ سکتے ہیں انورٹڈ کاماز میں مارکر کے ساتھ، مرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے، انورٹڈ کاماز کلوز۔ کسی دانا کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، بچہ جو کچھ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ تمام زندگی بھر اثر انداز رہتا ہے، اس لیے بچے کی بہتر نشوونما اور تہذیب و تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس کے بعد نپولین نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا، انورٹڈ کاماز کلوز۔ نپولین کے اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مہذب اور تعلیمی یافتہ ماں ہی اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک جاہل عورت اپنی جہالت کے سبب نہ صرف قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے بلکہ اپنے بچوں کا مستقبل بھی تاریک کر دیتی ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، گو مردوں کی تعلیم بھی ازبز ضروری ہے، پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں پاکستانی خواتین زیور تعلیم سے آراستہ یعنی سج کر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال عرفہ کریم کی ہے، جنہوں نے کم عمری ہی میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل یعنی IT کے میدان میں اعزاز حاصل کیا۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے بھی ان کی صلاحیتوں کا برملا کھل کر اعتراف کیا، لیکن افسوس کہ وہ کم عمری ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لاہور میں عرفہ کریم ٹاور آج بھی انہی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری بڑی مثال ڈاکٹر نگار جوہر کی ہے، جنہوں نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی اور انہیں پاکستان کی بری فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں تک نصف مضمون آپ نے یاد کرنا ہے، اگلے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔